الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ہمارے عزیز بھائی کی والدہ اور ان کے بھائی کے سال ثواب کے لیے اس دعائیہ تقریب کا، ختم شریف کا، محفل سال ثواب کا اہتمام ہے۔ فکر آخرت کانفرنس کے عنوان سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں تقریروں سے، باتوں سے، نصیحتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ اس کو بند کر دیں پنکھے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو بڑی ساری حکمتوں اور بڑی ساری اہم ذمہ داریوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی انسان بھی بیکار نہیں ہے۔ اپنے عقائد کو بگاڑ کر یا اپنے اعمال کو تباہ کر کے ہم اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کرامت اور عزت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ انسانوں کے عقائد ٹھیک ہوں اور وہ فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائیں تو لوگ بیکار نہیں ہوتے۔ ایک ذرہ بھی تو وہ کسی نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کیا ہے۔ کوئی کام نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور، بزدل، محروم، مظلوم بنا لینا، اور پھر اپنی زندگی کے بہت سارے اوقات کو بیکار کر لینا، یا بہت زیادہ آرام پسند ہو جانا، کھانے کی، پینے کی، سیر و سیاحت کی لذات کو حد سے زیادہ اپنے اوپر سوار کر لینا، یہ چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ باصلاحیت لوگ بھی، باشعور لوگ بھی، فہم و فراست والے لوگ بھی جب اپنے آپ سے کام نہیں لیتے، اپنے معاملات کو صحیح طور پر مرتب نہیں کرتے، تو دنیاوی مسائل تو ان کے لیے بڑھتے ہی ہیں، جو ان کے اخروی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو سالوں بیت گئے
بال سفید ہو گئے، بچے بڑے ہونے لگے، لیکن ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں یار باقی 4 نمازیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں میرے لیے آنکھ کھولنا مشکل ہے۔ صحت بالکل ٹھیک ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وقت پر آرام کرنے کا موقع بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے فضل کیا ہے اور کسی ذہنی کشمکش میں، تناؤ میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں نہیں ہے، سکون سے سویا ہے، فجر میں کیوں نہیں اٹھا؟ اور اگر 35-40 سال کی عمر تک بھی فجر میں اٹھنے کا فیصلہ نہیں کیا تو تب اٹھنے کا فیصلہ کرے گا جب دوائیاں شروع ہو جائیں گی، جب وجود کمزور پڑ جائے گا، صلاحیتیں زنگ آلود ہونے لگیں گی۔ اپنے وجود کو بلا وجہ بیکار کر لینا، اپنی صلاحیت کو بلا وجہ بیکار کر لینا، کوئی کام ہی نہیں کرتے، کوئی توجہ ہی نہیں کرتے۔ جہاں تک تعلق باتیں کرنے کا ہے تو باتیں تو بالکل وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہیں کچھ نہیں آتا، نشستن گفتن برخاستن کے، تو وہ بھی بہت زیادہ قائل ہیں، بہت لمبی چوڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ زندگی میں پہلے تو اپنے آپ کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ کوئی کام ہی زندگی میں کر لیا جائے، کوئی ہی کر لیا جائے۔ لیکن نا سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا تو اس کی سامنے ایک بڑے موٹے تگڑے درخت پر نظر پڑی جو بیچ رستے کے لگا ہوا تھا۔ ویسے تو درخت لگانا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اگر عین رستے کے بیچ میں، سڑک کے درمیان میں درخت ہو تو تکلیف کا باعث بنتا ہے، لوگ کیسے گزریں گے؟ اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کو تو بڑی دشواری ہوتی ہوگی، اوپر سے لوگ ہو کے آتے ہوں گے اور کوئی اندھیرے میں تو اس سے ٹکرا ہی نہ جاتا ہو، کچھ کرنے کا تو ارادہ کیا نا۔ اتنا سا رستہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گلی سے، لیکن روز بلدیہ والوں پر بحث کر کے، مواصلات والوں کو بد دعا دے کے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑا آسان کام ہے کہ تھوڑی سی مٹی کہیں سے لی جائے، چند اینٹیں اس کے اوپر رکھ دی جائیں، رستہ صاف ہو جائے، لیکن اتنی جرت کون کرے؟ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ درخت تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو اکیلے نے ارادہ کیا، آپ اور میں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ایک آدمی کے لیے پورا درخت کاٹنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بڑا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس بندے نے کلہاڑا پکڑا، بغیر کسی کی مدد کے خوب جد و جہد کر کے اس نے اس درخت کو کاٹ کے لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کوئی کام تو انسان زندگی میں کرے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں کہ بنیادی طور پر میں کیا ہوں۔ ایک اچھا مبلغ ہوں، اچھا استاد ہوں، یا میں لکھ اچھا سکتا ہوں، یا میں منتظم اچھا ہوں، یا محتمم اچھا ہوں، میں کیا ہوں؟ پہلے تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے تو ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی ایک، میرا ایک کلاس فیلو ہے، 6ٹھی 7ویں تک ہم اکٹھے پڑھتے رہے، پھر اس نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا۔ غریب گھر سے تعلق تھا، والد گدا گاڑی چلاتے تھے، اس نے بھی چلانی شروع کر دی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے گیا تو اس کے والد کہنے لگے دیکھ اپنے کلاس فیلو، کل پرسوں جو 2 آئے تھے وہ ڈاکٹر بن گئے، کوئی کاروباری ہو گیا، اور تو ابھی بھی تو پڑھا نہیں، گدا گاڑی چلا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں روٹین میں گھروں میں ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس کم پڑھے لکھے دوست سے سبق سیکھا۔ اگرچہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر تھا، لیکن اس نے وہ پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں ڈال کے مجھے تھمایا تو کہنے لگا ابا جی ماڑے بندیاں نے گھر بھی شفٹ کرنے ہوندے نے، سامان بھی ادھر ادھر کھڑنا ہوندا ہے، جی سارے ڈاکٹر بن جاندے تے سامان کنے ٹونا کرنا سی؟ کوئی تو کسی، یہ بھی تو کام ہے نا۔ دیکھیں نا، اب ہر آدمی کے پاس بڑی بس والے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو چلو میں غریبوں کا سامان ادھر سے ادھر، یہ بھی تو کسی نے کرنا تھا نا۔ یعنی اس نے محسوس کر لیا ہے کہ جہاں رب نے مجھے رکھا ہے نا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ چلو جس حال میں اس نے رکھ دیا ہے ہم راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو مومن بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، کوئی تو کام انسان کرنے کا ارادہ کرے زندگی میں، کوئی کام نہیں۔
آپ یہاں بیٹھیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو بھائی بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، تو وہ کہاں سے لایا آپ؟ ٹائم کہاں سے لائے بور ہونے کا؟ کہاں سے؟ آپ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں کہ بندہ بور ہو سکے۔ آپ یہاں بیٹھے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، بھی اتنا ٹائم کدھر سے آپ کے پاس آیا جو پاس کرنا پڑا، جو گزارنا پڑا، جو گزر نہیں رہا تھا؟ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں۔ وہ لوگ جو کچھ کام کرنے والے تھے، کیوں نہیں بھلا ہم سے کچھ ہوتا؟ 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، پوری 40 نہیں، 39